اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورتوں کی عمومی عادت کے مصداق محفل میں گپ شپ جاری تھی۔ دلہن اور دولہا کی خوبصورت جوڑی پر جہاں رشک کیا جا رہا تھا، وہیں زیورات اور لباس پر ملی جلی کیفیت کا اظہار بھی ہو رہا تھا۔ جمل کے چہرے پر ایک حسین مسکراہٹ تھی۔ وہ کیوں نہ ہوتی؟ آخر سال بھر کی منگنی کے دوران سسرال کی طرف سے جو عزت اور محبت ملی، اس نے جمل کی خود اعتمادی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ تمام کزنز جمل کی قسمت پر رشک کر رہی تھیں، اور کیوں نہ کرتیں۔ وہ ایک مختصر مگر شاندار فیملی کے اکلوتے بیٹے کی دلہن بن گئی تھی۔ جاسم جو دو بہنوں کا لاڈلا اور سب کا چہیتا تھا، بہنوں سے چھوٹا تھا اور دونوں بہنیں اپنی اپنی زندگیوں میں خوش تھیں۔ جاسم کے گھرانے میں کل 3 افراد تھے، ساس، سسر اور جاسم خود، جبکہ جمل ایک بڑی جوائنٹ فیملی سے تعلق رکھتی تھی، جہاں ہر وقت گھر میں ایک بارات کا سما رہتا تھا۔ جمل کے والد نے 6 بھائیوں کی بڑی فیملی تھی اور ہر وقت کسی نہ کسی کا مہمان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ جمل کی 4 بڑی بہنیں تھیں، اکثر اپنے بچوں سمیت بھائیوں کے گھر مقیم رہتی تھیں۔ ایسے ماحول میں جمل کا گریجویشن مکمل کرنا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ رشتے کے لیے جاسم کو دیکھ کر جمل نے زیادہ وجاہت کی امید تو نہیں کی تھی، لیکن اس کی شرافت اور سادگی نے سب کو متاثر کیا۔ یہ شادی مکمل طور پر ایک ارینج میرج تھی۔ جاسم اور جمل نے سب کی رضامندی سے ایک دوسرے کو صرف ایک بار دیکھا تاکہ شرعی تقاضے پورے ہو سکیں۔ جمل اپنے گھرانے کی سب سے بڑی اولاد تھی اور اس کے قریب تمام کزنز اس سے چھوٹے تھے۔ یوں بہت خوبصورت انداز میں اس کی منگنی جاسم کے ساتھ طے پائی گئی۔ منگنی کے سال بھر کے دوران عید، شب برات اور دیگر موقع پر جمل کے سسرال سے قیمتی تحائف آتے رہے، اور انہی موقع پر جمل اور جاسم کی ملاقات بھی ہوتی تھی۔ جمل کی والدہ نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ شادی سے پہلے فون پر بات چیت یا اکیلے ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی۔ والدہ نے جاسم کو بھی باور قرار دیا تھا کہ جمل جیسی بہو ڈھونڈنے میں بھی نہیں ملے گی۔ میں نے کافی محنت کی ہے ڈھونڈنے میں جمل جیسی بہو، اور وہ کسی قیمت پر اس رشتے کو خراب کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جاسم نے والدہ کی خواہش کا احترام کیا، لیکن اس دوران جو قربانی جاسم نے دی اس کا اندازہ صرف وہی کر سکتا تھا۔ چاہتے ہوئے بھی جاسم اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا جس سے وہ گزر رہا تھا۔ وہی جانتا تھا کہ اس وقت وہ کن مشکلات سے دوچار ہے۔ ایک ہی وقت میں وہ وہاں موجود بھی تھا اور غیر موجودگی بھی۔ جب بھی کوئی مہمان آ کر سلامی کی رسم ادا کرتا تو اسے زبردستی مسکرانا پڑتا، اور وہ اضطرابی کیفیت پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شاید ناکام ہو رہا تھا۔ کچھ ہی جہاں دید نظروں نے اس کی پریشانی کو بھانپ لیا تھا۔ وہ چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ تقریب میں بہترین کھانا، خوبصورت سجاوٹ، شاندار بینکوٹ ہال، دلہن والوں کی بے پناہ پیزائی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ قیمتی تحائف سے گھر بھرا ہوا تھا، اور سلامی میں جاسم کو ایک قیمتی گاڑی بھی دی گئی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ اتنا مضطرب کیوں تھا؟ عروسی کمرے کے تزئین اور آرائش بے حد شاندار تھے۔ نئے پردے، قیمتی فرنیچر اور پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ سے دروازے تک گلاب کی پتیاں بچھائی گئی تھیں، جن پر قدم رکھتے ہی جمل ایک خوبصورت خواب جیسا احساس پایا۔ رسموں کے مختصر سلسلے کے بعد جمل کی نندوں نے اسے کمرے تک پہنچا دیا۔ کمرے میں سفید پھولوں اور گلابوں کی خوشبو جمل کی مہندی اور پرفیوم کی مہک کے ساتھ مل کر ایک سرور انگیز فضا پیدا کر رہی تھی۔ جمل اپنے بھاری لہنگے کو بیڈ پر پھیلائے اور جہیز کے ساتھ آئی ہوئی خوبصورت سنہری تکیے سے سر ٹکا لیا۔ اس کے دل میں خوشی اور جوش کے ملے جلے جذبات تھے۔ وہ اسی لمحے کا انتظار کرتی جب وہ جاسم کے ساتھ وہ سب باتیں کرے گی۔
جو اس نے منگنی کے عرصے میں اپنے دل میں جمع کر رکھی تھی۔ جاسم کے آنے کی آہٹ سن کر زمل سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جاسم کو معلوم تھا کہ اندر اس کی خوابوں جیسی دلہن اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا، لیکن زمل کے معصوم حسن نے اس کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لیا۔ وہ بے اختیار بیڈ کے پاس بیٹھ گیا اور دھیرے سے زمل کا ہاتھ تھام لیا۔ اچانک جیسے کوئی خیال اس کے ذہن میں آیا۔ اس نے اپنی شیروانی کی جیب سے ایک دل کی شکل کی منجلی ڈبیا نکالی۔ ڈبیا کھول کر اس میں موجود خوبصورت انگوٹھی نکالنے لگے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ زمل کے حسن کے سحر سے جیسے باہر نکل آیا ہو۔ انگوٹھی پہنانے کے بجائے اس نے انگوٹھی زمل کے قدموں کے قریب گرا دی اور بغیر کچھ کہے الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گیا۔ زمل حیران پریشان کبھی انگوٹھی کو دیکھتی تو کبھی کھلے دروازے کی طرف، جہاں سے ابھی جاسم عجیب انداز میں نکل کر گیا تھا۔ پہلی رات کی یہ فوز خیزاں گھڑیاں دھیرے دھیرے بیت گئیں۔ زمل جو اس غیر متوقع رویے سے ششدر تھی، آہستہ آہستہ رونے لگی۔ روتے روتے اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب رات ختم ہوئی اور کب صبح کی روشنی نمودار ہوئی۔ زمل کی آنکھ کھلی تو دروازے کی مسلسل دستک نے اسے چند لمحوں کے لیے گہری سوچ میں ڈالا۔ وہ کچھ دیر کے لیے بھول گئی تھی کہ وہ کہاں ہے اور رات کو کیا ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نظر بیڈ پر اور دائیں جانب جاسم پر پڑی۔ اس نے دھیرے سے جاسم کا کندھا ہلایا، جو گہری نیند میں نہیں تھا، فوراً جاگ گیا۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ آپ دروازہ کھول دیں، میں واش روم جا رہی ہوں۔ رات کو جو بھی ہوا تھا اس کے پیچھے جو بھی راز چھپے تھے، بہرحال وہ اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے اپنے لہنگے کو سنبھالا اور واش روم کی طرف چل پڑی۔ وہ نہیں چاہتی کہ کوئی اس کی رات والی حالت میں دلہن کے روپ میں دیکھے۔ جاسم جو نہ جانے کب واپس آ کر سو گیا تھا، شاید صبح تک سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ زمل سوچتی ہوئی واش روم پہنچی۔ وہاں جا کر اپنی آنکھوں پر پانی کے چھنٹے مارے۔ رونے اور جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ کوشش کر رہی تھی کہ ان کا بوجھ کم ہو سکے۔ شام کو ولیمے کی تقریب مارگلا کے پہاڑوں کے درمیان عالی شان ہوٹل میں منعقد تھی اور سب اس شادی کی یادگار تقریبات کی تعریف کر رہے تھے۔ زمل کے سارے خاندان کے چہروں پر فخریہ مسکراہٹ تھی اور زمل کے والدین تو پھولے نہ سما رہے تھے۔ کل کی نسبت آج جاسم اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا، لیکن بے انتہا خوبصورت میک اپ، مہنگے اور خوبصورت لہنگوں اور بے شمار جویلری کے باوجود وہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی کزنز اس سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی تو وہ زبردستی کی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجا کر انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وہی چیزیں پہن رہی تھی جو کل جاسم نے اسے پہنانے کے بجائے اس کی قدموں کے نظر کر دی تھی۔ اس نے یہ سب اس لیے پہن لیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی سب اسے منہ دکھائی کے تحفے کے طور پر لازمی کچھ پوچھیں گے۔ سب جاسم کی پسند کی تعریف کر رہی تھی۔ اس نے اسٹر منی بہت ہی نازک تھی اور اس میں جڑے ہوئے ڈائمنڈ کی چمک ہر چیز پر حاوی تھی۔ شاید اس کی چمک ہی زمل کے آنسو بھی اس کی چمک میں ہی زمل کے آنسو بھی چھپے ہوئے تھے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ شکریہ۔